میاں بیوی کا رشتہ دو گواہوں کی موجودگی میں دو لفظوں کے ساتھ جڑتا ہے اور بغیر کسی گواہ کے ایک لفظ کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے گزارش ہے کہ اس نازک رشتے کو اچھے اخلاق کے ساتھ ہم مضبوط بنائیں، برداشت کے ساتھ مضبوط بنائیں، ایک دوسرے کی قدر کر کے مضبوط بنائیں، محبت کے ساتھ اس رشتے کو چلائیں تو یہ زندگی جنت کی نظیر بن جائے گی۔ محبت کے ساتھ رشتہ چلایا جائے، اس وجہ سے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس سے مقابلہ بازی نہیں ہوتی۔ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کو خوبصورتی کے ساتھ نبھایا جائے، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ زندگی گزارتے وقت انسان کی زندگی میں 100 نشیب و فراز آتے ہیں، ناگواری کی باتیں ہو جاتی ہیں، اپنا سارا گند اٹھا کر میڈیا پر ڈال دیا جائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرنا جب آپس میں ناگواری کی باتیں ہو جائیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، خواہ میاں کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو۔ اس کو ویسے محبت کے ساتھ چلایا جائے جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو محبت کے ساتھ چلایا ہے، یا امت کو چلانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں سب سے کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے والا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں سب سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اور فرمایا الطفہم باہلہ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا مہربان زیادہ ہوگا وہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا اور ایمان کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے محبت کا رشتہ ہے، محبت کے ساتھ چلایا جائے۔ جب اس رشتے کو زبردستی اور مجبوری کے ساتھ چلایا جائے گا اور روب ڈال کر چلایا جائے گا کسی وجہ سے، یہ ایک دوسرے کو سیدھا کرنے کی نیت سے چلایا جائے، بیوی یہ نیت کر کے بیٹھی ہو کہ میں نے میاں کو سیدھا کر دینا ہے، اور میاں یہ نیت کر لے کہ میں نے بیوی کو سیدھا کر دینا ہے، یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ اور چلے گا بھی صحیح تو اس میں حسن نہیں ہوگا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی۔ اس کو خوبصورتی کے ساتھ چلانے کے لیے محبت کے ساتھ چلانا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سین میں دیکھا کہ پانی کا پیالہ نوش فرما رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دور سے فرمایا عائشہ پانی میرے لیے بھی بچانا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نبی ہیں، برکات ساری کی ساری نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نبی کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ تو امتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے محبت کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا عائشہ پانی میرے لیے بھی بچانا۔ انہوں نے بچایا، پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہاں انگلی رکھو نا جہاں سے پانی پیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر منہ لگا کر پانی پیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گوشت کھا رہی ہوتی آپ علیہ السلام فرماتے عائشہ مجھے بھی دینا، اور پھر آپ علیہ السلام جہاں پر میں نے منہ لگایا تھا وہاں سے منہ لگا کر کھاتے۔ میں ہڈی چوستی، آپ علیہ السلام وہاں سے ہی ہڈی چوستے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور صرف یہ نہیں تھا کہ ایک جانب واحد سے تھا کہ صرف آپ علیہ السلام کی طرف سے محبت کا اظہار ہو رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی محبت کا اظہار تھا۔ ایک غزوہ کے اندر جا رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہارے پاس 2 اونٹ ہیں اور صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، اس وجہ سے ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیونکہ وہ سوکن تھی، آپ علیہ السلام حضرت عائشہ نے فرمایا میں یہودی کی بیٹی کو کیوں دوں؟ آپ علیہ السلام نے اس کڑوے جملے کو اور سخت جملے کو سنا تو ناراض ہو گئے، آپ نے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا
کہ عورت غلط کرے یا صحیح کرے، ناجائز کرے یا جائز کرے، شریعت کے مطابق کرے شریعت کے خلاف کرے، ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں برداشت کر دیں؟ نہیں، تربیت کے لیے اور ادب سکھانے کے لیے، جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہو، ناجائز کام ہو رہا ہو، عورت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہو، تو وہاں پر ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے اس کے ساتھ کلام چھوڑنا، بستر چھوڑنا، سزا کے درجے میں کچھ چیز کرنا، یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کلام چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ پر بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ سے بات کی اور ان سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اور ان سے گزارش کی کہ آپ میری سفارش کر دیں آپ علیہ السلام سے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں، اور ساتھ ایک پیشکش کی، اگر میری آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا دیتی ہیں نا تو میری جو اگلی باری آ رہی ہے نا میں آپ کو دے دوں۔ اور صفیہ تو بڑی خوش ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے کوشش کو بڑھایا کہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک رات اور مل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام سے سفارش کی، اللہ کے نبی عائشہ نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ اس سفارش کرنے کے لیے کوئی شرط طے ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری صلح کروا دیں آپ علیہ السلام سے، میں اگلی باری آپ کو دے دوں۔ اگر ایک دوسرے کی طرف سے ناگواری کی بات ہو بھی جائے تو پھر بھی اعتدال میں رہنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو، اور جب راضی ہوتی ہو تو پھر رب محمد کی قسم کھاتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ لا اجر الا اسمک، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں ناراضگی میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، محبت نہیں چھوڑتی۔ اس وجہ سے یہ نہ ہو کہ ناگواری میں، ناراضگی میں انتقام کی آگ بھڑکے اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی قدر ختم ہو جائے، ایک دوسرے کا خیال ہی ختم ہو۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوش ہوئے کہ عائشہ کو میرے راضی کرنے کی اتنی فکر ہے اور میری ناراضگی سے اتنی پریشان ہے کہ اتنی بڑی آفر کر دی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اور بیوی ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے مرد کو تکلیف ہوتی ہے اور جو ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے، دوری کا ذریعہ بنتی ہے، اختلافات کا ذریعہ بنتی ہے، رشتے کو ٹوٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے ہٹ کر دوبارہ آ کر اوپر حملہ کیا تو ایک دم بھگدڑ مچی۔ آپ علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تھے، مشرکین مکہ نے دیکھا یہ بڑا موقع ہے، وہ آپ کی طرف بڑھے اور تیر برسانا شروع کیا۔ اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کی طرف تیر برسا رہے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کو ہاتھوں کے ساتھ روکا، اپنے جسم کے ساتھ روکا، اور آپ علیہ السلام کو پیچھے کی طرف جا رہے تاکہ آپ علیہ السلام صحابہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اسی دوران ایک تیر آیا، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا، جس سے آنکھ کا ڈھیلا نکل کر آپ کے ہاتھ پر آ گیا۔ جب آپ علیہ السلام پیچھے صحابہ میں پہنچے، حضرت قتادہ بن نعمان نے آپ علیہ السلام کی طرف منہ کیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قتادہ کی آنکھ نکل چکی ہے اور وہ ان کا ڈھیلا ہاتھ پر ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنسو نکلے اور فرمایا قتادہ تیری آنکھ اللہ کی نبی کی حفاظت کرتے ہوئے ضائع ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے قتادہ اگر تو چاہے تو اس آنکھ کو وہاں پر رکھ کر تیرے لیے دعا کر دوں، دوسری صورت یہ ہے کہ تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ اور قتادہ نے جو بات کی وہ آپ کو سنانی ہے۔ فرمانے نے کہ اللہ کے نبی میری بیوی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، جب مجھے اس حال میں دیکھی کہ میری خوبصورتی زائل ہو چکی ہے، آنکھ نکل چکی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے، اس لیے میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے وہ ڈھیلے کو اٹھایا اور آنکھ کے اندر رکھا اور دعا فرمائی اللہم آتی جمالہ، اللہ اس کی خوبصورتی واپس کر دے۔ وہ آنکھ اتنی خوبصورت ہوئی کہ جو دوسری آنکھ سے اس سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی، اور اس کے اندر بینائی بھی دوسری آنکھ سے زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے ساتھ ساتھ جنت کی بھی دعا کی، دونوں چیزیں مل کے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے
ان چیزوں کا کہ جس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو تلاش کریں کہ جس سے محبت کا رشتہ بڑھتا ہے، اس میں ترقی آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی